سب سے پہلے تو اپنی خیریت کے بارے میں بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت و تندرستی دے. کافی ساری باتیں ہوتی رہی ہیں پچھلے دنوں آپ کی صحت کے متعلق. اور پھر سر ذرا اس معاملے پر بھی آ جائیے کہ یہ جو بیانات کی اس وقت گرما گرمی ہے دونوں طرف, ایک طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے بیانات داغے جا رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بیانات داغے جا رہے ہیں. آج تو مریم نواز صاحبہ جب خطاب کر رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کانپے ٹانگنے کا بھی اب آپ کو تانا دے دیا ہے شاہ صاحب. تو سر یہ کیا ہے, یہ صرف ووٹرز کا خون گرمانے کے لیے ہی ہو رہا ہے یا اس بار بہت سنجیدگی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ جس آپ خبر کی ذکر کر رہے تھے وہ ایسی سنسنی خیز خبریں بنا کے پیش کر دی گئی تھی ان دنوں میں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ روٹین کا وہ سلسلہ تھا, چلیں لیکن اللہ کا شکر. الحمدللہ سب کی دعاؤں سے میں بالکل بہتر ہوں. دیکھیں ہمارا ہمیشہ الیکشن جو ہیں آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جدوجہد اور جو ویژن ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اس کے لحاظ سے ہی کانٹیسٹ بھی کیا ہے اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ کامیابی بھی ملی ہے. اور وہ جو ایک مت تھا جی بی میں کہ جی جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی گورنمنٹ بنا سکتا ہے, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جس طرح چیئرمین بلاول صاحب نے وہاں پہ کیمپین کی اور پھر وہ جو جی بی کے لوگوں کو وہ احساس بھی ہے کہ جی بی کے لیے اگر کچھ بھی ہوا ہے آج تک تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یا پھر جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے 2008 میں, وہ بھی ان سب کو احساس ہے. اور اب کشمیر ہے تو کشمیر آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہی کشمیر کی وجہ سے. جب بھٹو صاحب نے اس ایشو پہ وہاں پہ آواز اٹھائی اور احتجاج کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ سے بھی انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور پھر یہ ایک پارٹی کی انہوں نے, یہ سب چیزیں کشمیریوں کو بھی یاد ہے. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی یہ سارا کوئی نورا کشتی ہوتی ہے یا یہ الیکشن میں تو ایسا ہو جاتا ہے پھر وہی کام ساتھ کیا جاتا ہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ مجبوری کہہ لیں یا اس کو آپ جو نام بھی دے دیں وہ ہے پاکستان اور جمہوریت. ہمیں تانے تو بہت دیے جاتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم لوگ سب ساتھ تھے 2022 میں, جی لیکن جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیں جی ایک الائنس بنتا یا جو بھی سلسلہ تھا, لیکن پی ایم ایل این اسپیشلی جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے سندھ, وہاں پہ وہ لوگ آئے, انہوں نے ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے اور جتنے جی پہلوان ادھر ادھر سے اکٹھے کیے اور پھر ہمارے اگینسٹ انہوں نے الائنس بنا کے الیکشن کیا اور بڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. اور سب کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این کو بلیسنگز بھی رہی ہیں ہر طرح سے, تو وہ سر یہ بھی جو آپ ہم نے بات کر فیس رہے کی. ہیں شاہ صاحب, یہ مجبوریاں ابھی بھی برقرار ہیں, اور سر اس کی تو آپ بالکل جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے جمہوریت اہم تھی, ہمارے لیے جو ہے وہ الیکشنز امپورٹنٹ تھے, اس وجہ سے اگر ہم نکل جاتے یا حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے تو مزید الیکشنز جو ہیں وہ لیٹ ہو سکتے تھے. لیکن سر اس کے علاوہ پھر بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ نے عہدے دیے ہوئے ہیں, پھر یہاں پر کشمیر میں بھی معاملات جو ہیں وہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. تو اگر یہاں پر آپ نے جمہوریت بچائی ہوئی ہے تو باقی جگہوں پر کیا سر؟ پھر پیپلز نہیں تو پی ٹی آئی تو آپ کو یہ بھی آفر کر رہی ہے ساتھ ساتھ کہ آئیں اور آپ لوگ آ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں. دیکھیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل فیصلہ, اور ہو سکتا ہے یہ ہو بھی جائے, لیکن یہ اس کے لیے اچھا ہماری لیڈرشپ اور سی ای سی میں یہ سارے معاملات آئیں گے. لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ جس پہ ہمارے بہت شدید اختلافات تھے اور ہم گورنمنٹ ٹھیک. سے علیحدہ ہونے کے لیے کافی نزدیک تھے, لیکن کیا وہ جو مجبوری آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عہدے کیا یہ سیریمونیل عہدے ہیں, ہم نے کوئی ایگزیکٹو میں کیا حصہ لیا ہوا ہے کسی جی کیبنٹ ممبر فیڈرل میں ہمارے ہیں, تو یہ اس وقت پاکستان صحیح. پیپلز پارٹی واحد
پولیٹیکل اچھا پارٹی شاہ صاحب ہے مجھے جس مجھے کے مجھے پاس یہ کلیئر چاروں کر دیں صوبوں صرف میں ایک نمائندگی اس ہے. میں مجھے یہ کلیئر کر دیں، پھر میں اگلے مہمانوں کی طرف بھی جاتی ہوں. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایسے بھی مواقع آئے کہ ہم اپوزیشن بینچز پر جانے کے قریب تھے. سر وہ مواقع مجھے ایک دو ذرا بتا دیں، پھر میں اگلے گیسٹ کی طرف چلتی ہوں. دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ ترامیم کی بات آئی تھی اور جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس میں پانی کا ایشو تھا، صوبوں کا معاملہ تھا، دیگر بہت ساری جو پوائنٹ آف نو ریٹرن تھے، اور آپ ترامیم کو بہتر کرایا گیا. جو پہلے اس کے مسودے آتے تھے اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، تو یہ بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جی جاتا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح. گورنمنٹ کو اگر ہم ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، ٹھیک. اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کا معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن وہ جو ملک فالٹ صحیح. کی طرف جا رہا تھا، جو جی. ابھی میرے دوست بیٹھے ہیں، وہ ضرور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی یہ جو سر چیزیں ہیں آپ ان نے پہ جو بات کی دل ہے نا، میں بھی اسے خوش پی ہو ایم رہے ایل ہوں این گے، دوسرے مسکرا اینگل سے بھی کہتی ہے رہے کہ ہوں آپ گے. لوگ بلیک میل کرتے ہیں، اپنے کام کروا لیتے ہیں، اور پھر جو اس کا نزلہ گر رہا ہوتا ہے سارا، وہ پھر آپ وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. شمائلہ صاحبہ دیکھیں بہت میں آپ شکریہ، کو السلام علیکم. مجھے یہ ایک فرمائیے منٹ شمائلہ ایک صاحبہ. منٹ جی شاہ صاحب کوئی آتی ہوں میں بلیک دوبارہ. جی جی بالکل. شمائلہ صاحبہ مجھے یہ فرمائیے کہ میں آج میاں صاحب کو سن رہی تھی تو میاں صاحب نے اپنا بھائی بھی کہا، برخوردار بھی کہا، اور پھر کہا بھی کہ یہ اس طرح کے معاملات سیاست میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، چپقلش تو ہوتی رہتی ہے. تو دوسری طرف میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جب سن رہی تھی تو انہوں نے تو باقاعدہ کرپشن کی بات کی. انہوں نے کہا سندھ کا سارا پیسہ دبئی جا رہا ہے. تو مجھے یہ فرمائیے، میں کنفیوز ہو گئی یہ سن کے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو بیسکلی سمجھتی کیا ہے؟ کرپٹ سمجھتی ہے یا اپنا بھائی سمجھتی ہے؟ اور اسپیسیفکلی اگر میں بلاول صاحب کی بات کروں تو آپ بھائی سمجھتے ہیں، کرپٹ سمجھتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست کے اندر شائستگی اور شگفتگی اور ادب اور لحاظ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست انسان عزت کے لیے کرتا ہے، اور جب اس میں سے عزت کا عنصر ایلیمنٹ نکال دیں گی آپ تو پھر اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. عہدے بھی آپ کو عزت کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، آپ کو پاور بھی جو ہے کوریڈورز پاور کے وہ بھی آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قومی اسمبلی میں، وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، اور تمام آئینی عہدوں کے اوپر وہ لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اور تمام ایسے آئینی عہدوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں جس پہ ان کا رائٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو ایک مساق جمہوریت کے لیے اور ایک سسٹم کو چلنے کے لیے اور ایک جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے کے لیے ان کو وہ دیے گئے. اور ایک بات ایک اہم ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی طویل تگ و دو کے بعد وہ لوگ اپنی سٹرگل کر کے آئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وفاقی جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن آپ نے جی ان کو دیکھا کہ ان میں اور نواز شریف صاحب میں کتنا فرق ہے. اب یہ دیکھیں کہ لیڈر کون ہے، دونوں میں سے آپ خود موازنہ کریں. میں آپ کی کورٹ میں بال پھینکتی ہوں. دیکھیں میں کنفیوز ہوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سوال کیا. اب میرا دوسرا سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ سندھ کی عوام کا پیسہ دبئی منتقل ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے یہ بات؟ جی نہیں، مجھے سوال بھی ساتھ ساتھ لے تو لیجئے پورا. وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے یہ بات؟ اگر ان کے علم میں ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک شمائلہ صاحبہ ایکشن نہیں دیکھا کوئی. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی شائستگی، شگفتگی اور بات کرنے کا انداز دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور دوسری طرف آپ بلاول بھٹو صاحب کی بات سنیں کہ ایک شخص رائے ونڈ سے اٹھا ایک شخص کہہ رہا ہے، رائے ونڈ سے اٹھا دوسرا شخص کہہ رہا ہے. ہم نے یہ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اگر ہم بہت زیادہ باریکی میں جائیں تو معذرت کے ساتھ جب بے نظیر انکم سپورٹ سکیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اختیارات صوبوں کو دے دے تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، میری بات ذرا سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بھی کہا وہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس تناظر میں بات کی ہے.
زبان زد عام جو چیز ہے. دیکھیں کراچی کے حالات آپ دیکھیں, ناصر شاہ صاحب ہیں, میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑا احترام کرتی ہوں, لیکن میں اختلاف رائے رکھتی ہوں. کراچی میں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. کراچی میں آئے روز ڈمپر سے کوئی ایک مر رہا ہے, کوئی دو مر رہے ہیں. سندھ کی عوام کا پیسہ دبئی منتقل ہو رہا ہے, اس کا کوئی اور تناظر نکل نہیں سکتا. اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے تو کیا وزیر اعظم صاحب سرپرستی کر رہے ہیں اس چیز کبھی کی؟ عائشہ منزل, کبھی بلدیہ فیکٹری, کبھی عائشہ منزل, کبھی بلدیہ فیکٹری, کبھی کیا, کبھی کہاں. اور سندھ کے جو حالات ہیں اندرون سندھ کے, وہ اپنے وڈیروں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں کی جو زب و حالی ہے وہ ان کا منہ چڑھا رہی ہے. اب آ جائے پوائنٹ کی طرف کہ یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, عوام کے لیے ان کو کچھ کرنا چاہیے. عوام کے لیے اب اپنا بیانیہ جو ہے, میں نے آپ سے بڑا سادہ سوال پوچھا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے موقع دیجیے میں شفیع جان صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. شفیع جان صاحب, آپ لوگ تو اس وقت بوائیکاٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نورہ کشتی ہو رہی ہے اور پھر الیکشن کے بعد پھر وہی منظر ہوگا جو گلگت میں دیکھا یا جو وفاق میں دیکھا؟ دیکھیں اس کشتی کو تو دیکھ کے نورہ بھی شرمندہ ہے. یہ جو نورہ کشتی ہو رہی ہے, جی بی کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی, لیکن پھر اسی نون لیگ کو بجٹ میں ووٹ دیا. بلاول صاحب 30 منٹ کے لیے ناراض ہوئے, پھر اوپر سے ایک ٹیلی فون کال آئی, کیونکہ یہ ڈنڈے کے نیچے دونوں پارٹیاں ایک ہے, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے بجٹ میں پھر ووٹ دے دیا 30 منٹ کے بعد, جی بی کی حکومت ان کے حوالے کر دی گئی ہے. کشمیر میں بھی اسی طرح ہوگا, یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے, لیکن آئینی عہدوں کے ساتھ پیپلز پارٹی چمٹی رہے گی, اور جہاں پہ نون لیگ کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور نون لیگ جو ہے وہ آئینی عہدے ان کے حوالے کرے گی اور دیگر عہدے وہ خود انجوائے کریں گی, اور ان کے اکاؤنٹس اس طرح بڑھتے جائیں گے. کوئی سندھ کا پیسہ دبئی لے کے جائے گا, کوئی میفر میں فلیٹ خریدے گا. یہ عمران خان صاحب کی مشہور سینگ ہے کہ سکے کے دو رخ ہیں. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, یہ ڈنڈی کے نیچے ایک ہیں, اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ان جیسے دونوں جماعت جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہے چوری شدہ مینڈیٹ پہ. پیپلز پارٹی بھی فارم 47 پہ اور نون لیگ بھی فارم 47 پہ. کراچی کی 20 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں پی ٹی آئی نہیں جیتی, جس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. پھر سندھ میں اس قسم کی کچھ سیٹیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جو فارم 47 کے ذریعے ان کے حوالے کی گئی, اور نون لیگ تو پوری کی پوری فارم 47 پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور جو کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف کا جو فیصلہ تھا بائی کاٹ کا, وہ درست ثابت ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت وہاں پہ آزادانہ طریقے سے الیکشن جو ہے وہ کسی کمپین نہیں ہو سک رہی, اور پھر ان دی اینڈ آف دی مومنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیسیجن لیا تھا وہ درست تھا؟ بالکل ٹھیک.